غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 15 مشہور زمانہ کرامات۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا مسلح مبارک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے اپنے ایک مرید کو دیا اور وصیت فرمائی کہ اس کو حفاظت سے رکھنا اور اپنی وفات کے وقت کسی معتمد اور قابل اعتبار شخص کو دے دینا، اور اس کو وصیت کرنا کہ وہ بھی بوقت رحلت کسی دوسرے شخص کو دے دے۔ اسی طرح 5ویں صدی کے درمیان تک یہ سلسلہ چلتا رہے، حتیٰ کہ غوث اعظم جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ میری امانت ان تک پہنچا دینا اور انہیں میرا سلام بھی عرض کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے عالم غیب سے علم ہوا کہ 5ویں صدی کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے ایک قطب الاقطاب ہوگا جس کا نام نامی اسم گرامی سید عبد القادر اور لقب محی الدین اور غوث اعظم ہوگا۔ اس کی پیدائش گیلان میں ہوگی۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام کے علاوہ اول و آخر کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے اولیاء کرام میں سے کوئی بھی آپ کی ولایت کا منکر نہیں تھا، بلکہ سب نے آپ کی آمد کی خبر دی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ مبارکہ سے لے کر سرکار غوث اعظم کے زمانہ مبارک تک وضاحت کے ساتھ آگاہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے حضرت شیخ عبد القادر کی آمد کی خبر دی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی رات کو مشاہدہ فرمایا کہ انہیں صحابہ کرام اور اولیاء رحمان کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے ابو صالح، تجھے اللہ رب العزت نے ایک فرزند عطا کیا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ آپ کے بیٹے کا مرتبہ اولیاء کرام میں اسی طرح ہوگا جس طرح میرا مرتبہ انبیاء کرام اور رسولوں میں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ جس رات جلوہ گر ہوئے اس رات گیلان شریف میں سب لڑکے ہی پیدا ہوئے جن کی تعداد تقریباً 1100 تھی، اور وہ تمام اولیاء رحمان تھے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور تمام رمضان المبارک آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف بخشا اور ان کے الہام پر مجھے اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہو؟ عرض کی، اے میرے پروردگار تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ حسن بن علی کی اولاد سے تیرا بیٹا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے، میں نے تیرے بعد اس کو محبوب بنایا ہے، اور ان قریب ان کی شان اولیاء میں ایسی ہوگی جس طرح آپ کی انبیاء کرام میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں، بس تم میرے اور اللہ کے محبوب ہو، میرے بعد میری ولایت اور محبوبیت کے وارث ہو۔ میں نے اپنا قدم تیری گردن پر رکھا اور تیرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان المبارک کا چاند نظر نہ آیا۔ ان لوگوں نے میرے پاس آ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ نے دودھ پیا ہے یا نہیں، تو والدہ محترمہ نے ان کو بتایا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ اس کے بعد تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا، اور ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دودھ نہیں پیتا۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبوب سبحانی قطب یزدانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ ابو العباس خضر الموصلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک رات ہم بہت سے آدمی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں حاضر تھے کہ عباسی خلیفہ المستنجد باللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
اور سلام عرض کرنے کے بعد آپ کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا اور 10 عدد تھیلیاں جو پیسوں سے بھری ہوئی تھیں آپ کی خدمت میں ان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اتنے اصرار پر صرف 2 تھیلیاں لے لیں۔ ایک تھیلی کو دائیں ہاتھ میں اور دوسری تھیلی کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر نچوڑا تو ان تھیلیوں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے خلیفہ سے فرمایا، کیا تم خوف خدا نہیں رکھتے؟ لوگوں کا خون نچوڑ کر تھیلی میں بند کر کے میرے پاس لائے ہو۔ خلیفہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے خلیفہ کے آل رسول ہونا مد نظر نہ ہوتا تو میں یہ خون تمہارے محلات پر بہا دیتا۔ حضرت شیخ عبداللہ الجبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ابتدا میں میرے پاس 2 یا 3 آدمی بیٹھا کرتے تھے، پھر جب مشہور ہوا تو میرے پاس بے انداز اجتماع ہونے لگا۔ اس وقت میں بغداد شریف کے محلے کی عیدگاہ میں بیٹھتا تھا۔ لوگ رات کے وقت مشلیں اور لالٹینیں لے کر آتے تھے۔ پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عیدگاہ بھی لوگوں کے لیے تنگ ہو گئی، اس لیے باہر عیدگاہ میں ممبر رکھا گیا۔ لوگ دور دراز سے بہت بڑی تعداد میں گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر سواری کر کے آتے۔ اس وقت 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، جن میں کثیر تعداد میں علماء، فقہاء اور مشائخ شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اہل مجلس سے وعظ فرما رہے تھے کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو بھگانے کے لیے بارش برساتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ مدرسہ پر بارش برسنا بند ہو گئی اور مدرسہ کے چاروں طرف بارش معمول کے مطابق جاری رہی۔ شیخین کا بیان ہے کہ محبوب سبحانی قطب یزدانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں نہ تو کسی کو تھوک آتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی سے کلام کرتا تھا۔ کسی شخص کو مجلس میں کھڑا ہونے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ آپ کی تقریر دلپذیر سے حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کو وجد طاری ہو جاتا تھا۔ حضرت شیخ عمر الکیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی قطب یزدانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں یہود و نصارہ اسلام سے مشرف ہوتے تھے اور ہر مجلس مبارک میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے ہاتھ پر 5,000 سے زائد یہود و نصارہ نے اسلام قبول کیا اور 1,00,000 سے زائد ڈاکوؤں، قزاقوں، فساق، فجار، مفسد اور بدعتی لوگ تائب ہوئے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پارٹ 2 چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل روشنی باکس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔